بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم والدین اور بچوں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن فکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں کہ جس کا وہ نگہبان ہے، جس کی اس کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حکمرانی کے اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں پر تو ہم فائز نہیں ہیں، لیکن ایک عہدہ ایسا ہے کہ جس میں سے ہم میں سے ہر شخص کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ عہدہ والدین ہونے کا ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں۔ آج ہم بالخصوص اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو ہم پوائنٹس کی صورت میں اگر بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلا نقطہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آج کل کی جو اولاد ہے وہ والدین کے ساتھ ادب سے، تمیز سے اور لحاظ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے وہ والدین کے بارے میں بھی غصہ پایا جاتا ہے؟ اس کی اولین اور پہلی وجہ جو ہے وہ یہی سامنے آتی ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت جس انداز سے کرنی تھی اس لحاظ سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور اگر کچھ والدین ہیں تو وہ اس میں اپنی کردار ادا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اب بچے کو والدین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صبح اسکول بھیج دیا، اور اسکول سے آیا، اس کا کھانا وغیرہ انہوں نے بچوں نے کے لیے تیار کیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد اس کو ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جب بچہ آتا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ کام دے دیا جاتا ہے، کچھ ٹاسک اس کو ملتا ہے، وہ پرفارم کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس بچے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ اب اس طرح کی جب صورتحال ہے بچے کے ساتھ، تو بچے کو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بچے کو اسکول بھیجا، بہت اچھی بات ہے، بچے کو تعلیم دلوانا وہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل جو ذمہ داری ہے اس سکول بھیجنے سے پہلے کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے، جو والدین سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سکول والے پوری کر دیں گے۔ سکول والوں سے اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ فیس سے دے کر ٹیوشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں، تاکہ وہاں سے شاید وہ کمی جو بچے کے اندر رہ رہی ہے تربیت کے حوالے سے وہ پوری کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تربیت کوئی بھی ادارہ، کوئی جتنا بھی اچھا ادارہ ہے، وہ جتنی بھی اچھی تربیت کا دعویٰ کرے، لیکن کوئی آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرتا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اچھی طرح۔ اگر سکول ہے تو سکول میں بچوں کو ڈائریز کے اوپر جو کام کروایا جاتا ہے وہ کام بھی 100% بچوں کو نہیں کروایا جاتا۔ آپ سکولوں سے اور اداروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ بچے کو سچ بولنا سکھانا ہے تو وہ آپ نے سکھانا ہے، کوئی سکول اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگرچہ وہ وہاں پر اسباق پڑھائے جاتے ہیں، جو سلیبس آپ کا بنایا جاتا ہے وہ سلیبس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو ایک ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بمشکل بچوں کو اس کی ریڈنگ کروا سکتا ہے، یا بچوں کو اس کے سوالات مار کروا سکتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ وہ بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتا عملی طور پر کہ بچے نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذمہ داری سکول یا کوئی ادارہ پوری کر دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ سکول یا ادارہ جو ہے وہ ہماری بچوں کی تربیت نہیں کر رہا، اور نہ وہ کر سکتے ہیں، اور نہ وہ بعض اوقات تو ایسے ادارے ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا کرنی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ بچے کو سچ بولنا سکھانا ہے تو وہ والدین نے سکھانا ہے، بچے کو تحمل و مزاجی سکھانی ہے تو وہ والدین نے سکھانی ہے۔ اب کئی ایسے والدین ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، جب پی ٹی ایم وغیرہ ہوتی ہے اسکولوں کے اندر، کچھ اداروں کے اندر، تو وہاں پر کچھ پیرنٹس آتے ہیں اور وہ بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے بچے کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ خامیاں موجود ہیں، لیکن آپ جس جگہ پر بتا رہے ہیں وہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ جن کو آپ یہ بتا رہے ہیں ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ آپ کا ہے، اور جن سے آپ یہ توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، تو یہ آپ غلط جگہ پر گئے ہیں۔ اصل اس کا جو مقام تھا، جس کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، وہ آپ کی اپنی ذات خود کی تھی۔ آپ نے خود اس بات کو اپنے آپ کے لیے یقینی بنانا ہے کہ آپ نے بچے کو اچھے ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اب ایک والدہ جو ہے
اور والد جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کمائیں گے، کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیں گے، تو کل کو بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لے گا، اور ان کا بچہ ان کے لیے بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ ان کے لیے بھی کوئی اچھا کرے گا کل کو۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا آگے آنے والے دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے رہے۔ تو جس بچے کی آپ تربیت پر توجہ نہیں دے رہے، آپ جتنا بھی سرمایہ کمائیں گے وہ آپ کا سرمایہ اس کے لیے اڑانا چند دنوں کی بات ہو جائے گی، کیونکہ جو بندہ تربیت یافتہ نہیں ہے، جس بندے کو آپ نے احساس نہیں دلایا کہ روزی روٹی کمانی کیسے ہے، کس طرح سے کمانی ہے، خرچ کرنا ہے تو کس انداز سے خرچ کرنا ہے، بچے کو آپ نے کسی بھی حوالے سے اس کی تربیت نہیں کی، تو آپ کی دن رات کی کمائی چند منٹوں کے اندر بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ سکولوں اور اداروں کے اندر اپنے بچوں کو بھیج دیں اور خود دن رات کام کرتے رہیں، تو آپ والدین میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد، والدہ یا والد، وہ گھر میں بیٹھ جائیں، بچوں کو وقت دیں، سکول ضرور بھیجیں، بنیادی جو تعلیم ہے وہ ضرور دلوائیں بچوں کو، اور اس کے بعد بچے کی تربیت کے حوالے سے بچے کو ٹیوشن سینٹر میں بھیجنے کے بجائے، بچے کو اکیڈمیز میں بھیجنے کے بجائے، آپ ان کو گھر کے اندر سمجھائیں، گھر کے اندر ان کو پڑھائیں۔ اس زمانے میں بھی کہ جس زمانے میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ہر طرح کی سہولت آپ کو گھر کے اندر میسر ہے، اس زمانے میں بھی اگر والدین اپنے بچوں کو اس لیے باہر بھیج دیتے ہیں مختلف اکیڈمیز کے اندر یا ٹیوشن سینٹرز کے اندر کہ شاید وہ ان کو بڑی اچھی تعلیم دیں گے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اب کاروبار کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ تو آپ دوسروں کے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اپنی اولاد کے مستقبل کو آپ داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی ثوابدید ہے، لیکن آپ پھر ان اداروں سے تربیت کی توقع نہ رکھیں۔ کوئی ایسا ادارہ، بالخصوص میں لاہور کے اداروں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ادارے میں نے خود وزٹ کر کے دیکھے ہیں کہ ان اداروں میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ کہ بعض ٹیچرز نے یہاں تک ہمیں بتایا ہے کہ اگر ایک استاد بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو کوئی بات کرتا ہے تو اکثر اس کے پیرنٹس کی طرف سے یا اس بچے کی طرف سے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ٹیچر کو پیغام ملتا ہے کہ آپ سلیبس کی حد تک رہیں، آپ بچوں کے باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں تک ٹیچرز حضرات کو جملے سننے پڑتے ہیں، کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ بچوں کو تربیت کے حوالے سے کچھ رہنمائی دیتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے یہ التماس ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت خود سے کریں۔ تربیت سے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سکھائے بغیر بچے کو آپ کچھ مل جائے گا۔ کتابوں کے اندر ضرور لکھا ہوا چیزیں ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ چیزیں پریکٹیکلی ہیں، یہ ہمارے اخلاقیات کا، ہمارے دین کا یہ ایک بنیادی جز ہے کہ آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور کس انداز سے کرنی ہے؟ اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی تربیت فرمائی ہے، اس طرح سے تربیت کرنی بچوں کی، اس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کی تربیتیں کی ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے نہیں کی کہ تربیت کرنے کے لیے کسی تربیت گاہ میں ان کو بھیج دیا، تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے سلف صالحین اور بزرگ جتنے بھی گزر چکے ہیں، آپ ان کی حیات مبارکہ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں، سب کے ہاں آپ کو یہی ملے گا کہ تعلیم کے لیے تو انہوں نے یہاں سے وہاں ہجرت کی، وہاں سے وہاں کی، تو وہ مختلف جگہ پر آتے جاتے رہے ہیں، لیکن تربیت کے لیے جو اصل کردار ادا کیا ہے وہ والدین نے ادا کیا ہے۔ لہٰذا والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، کیوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس بارے میں پوچھے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں کہ جس کی اس کو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد کے لیے اچھی اچھی نصیحتیں کرنے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو آپ کو اس دوسرے احباب تک بھی یہ ہمارا پیغام ضرور پہنچائیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔